بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، مولانا احمد علی لاہوری سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ پاک کا ان پر خاص کرم ہوا تو انہوں نے والدین اور رشتہ داروں کی مخالفت کے باوجود ہی بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے آ گئے۔ وہ اپنا ماضی بیان کرتے ہوئے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے سر پر بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جبکہ احمد علی نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگوں میں سے تھے، مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے۔ ان کا درس قرآن بہت مقبول تھا، بہت مانی ہوئی غیر متنازع شخصیت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی شادی کا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے سر کو ان کی بیوی نے اطلاع دی کہ ہماری بیٹی کی عمر پوری ہو گئی ہے، کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس کا فرض نبھائیں۔ تو میرے سسر پنجاب کے مدارس میں اپنی بیٹی کے لیے مناسب بچہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ مدارس میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم میں پہنچے۔ شیخ الہند کے خصوصی دوست تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو دورہ حدیث کے طلباء پر نظر ڈالی۔ فوراً ان کی نظر میرے اوپر ٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند سے پوچھا کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ شیخ الہند نے کہا نہیں، اسے کون لڑکی دے گا؟ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہاں پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی ماں جو سکھ ہے وہ آتی ہے، اسے گالیاں نکال کر چلی جاتی ہے، بیچارہ چپ رہتا ہے۔ اس درویش کو کون بیٹی دے گا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ ان سے پوچھیں، اگر یہ تیار ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دوں گا۔ فرمایا پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ الہند نے پوچھا تو کہنے لگے کہ حضرت، میں بے یار و مددگار سا بندہ ہوں، اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں اس سنت پر عمل کر لوں گا، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سر نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا۔ اب میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ بھائی کل میرا نکاح ہے، لہٰذا یہ خبر سب لڑکوں میں پھیل گئی۔ اب لڑکے آنے شروع ہو گئے۔ ایک نے کہا بھائی یہ ہے کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو بہت میلے کچلے پرانے ہیں، تم کسی سے ادھار لے کر پہن لو۔ میں نے کہہ دیا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، جو ہیں میرے اپنے ہیں، میں کسی سے لے کر نہیں چلتا۔ ساتھی نے کہا اچھا، اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے تو مت مانگیے، ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کو آپ دھو کر صاف کر کے پھر پہن لینا، مجمع میں کم سے کم صاف کپڑوں میں تو بیٹھو گے۔ فرمانے لگے کہ اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی باندھی اور کپڑے اتارے اور ان کو دھو ڈالا۔ اللہ کی شان، سردیوں کا موسم، اوپر سے بادل آ گئے۔ اب عصر کا وقت بھی قریب آ گیا۔ میرے کپڑے گیلے میں مسجد کے پیچھے جا کر کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ میرے کپڑے خشک کر دے۔ عصر کی اذان ہو گئی۔ اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے پہن کر سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا۔ اب سب کہیں کہ جی دلہا کون ہے؟ اب سب کی نظریں مجھ پر پڑے اور پتہ چلے گیلے کپڑے سردی میں پہن کر بیٹھا ہے۔ فرمانے لگے میرے سر کو اللہ نے وہ سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کل یہی کپڑے پہنے تھے اور میلے تھے، آج یہی ہیں اور گیلے ہیں، اس کا مطلب اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ ان کے دل پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا تو وہ میری پیشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے، مرد حقانی کی پیشانی کا نور، تو انہوں نے میرا نکاح پڑھ دیا۔ پھر جب میں دورہ حدیث سے فارغ ہو گیا اور رخصتی ہو گئی تو جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی 2 مہینے میرے پاس رہی۔ ان میں بھی ان کو فاقہ کرنا پڑا کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ 2 مہینے بعد جب وہ اپنے میکے گئی تو اس کی ماں نے ان سے پوچھا کہ اپنے گھر کو کیسا پایا، تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اور میں نے تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی صابرہ شاکرہ تھی۔ کہنے لگے بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں نازل کرنا شروع کر دیں۔ جب خامد ایسا اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کیوں نہ نازل ہوں گی۔ چنانچہ حضرت فرمانے لگے کہ ایک وہ وقت تھا کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سرگودا کے علاقہ کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودا کے کلیار ہیں، ان کی بیویاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کر جاتی ہیں۔ اتنے بڑے لین لاڈوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دے رہی ہیں۔ آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا
اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ایسی عزتیں عطا فرما دیں۔ چنانچہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد مولانا احمد علی لاہوری علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا، حضرت آ گئے، کیا بنا؟ تو حضرت، جو کہ کثیر البکا تھے، یعنی کثرت سے روتے تھے، خوف خدا کا ہر وقت دل پر رہتا تھا، فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا، احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے لگے، جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی کریم کا فرمان ہے، جس سے حساب کتاب میں پوچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا، تو میں ڈر گیا، اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا، احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو؟ آج تمہارے ڈرنے کا نہیں، خوش ہونے کا دن ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گناہگاروں کو بھی معاف کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی، ہزاروں لوگ ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دی تھی، تو علماء نے اس بات کی طرف متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے مل کر مستقل دعا مانگی، اے اللہ، بس جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس ظہور کو ختم کر دے، ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے صلحاء کی دعا کو قبول کر لیا، تب جا کر ان کی قبر سے خوشبو آنا بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرما دیتے ہیں، جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا، ساری دنیا پھر اس کی بن جاتی ہے۔ جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، اس کو کھانے کے لیے پھر طائف سے پھل آیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے دوستو، ہم صرف اپنے رب کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں، وہ ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔